السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر احمد یار خان کے سلسلے کی ایک اور سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا جسے ارد گرد کے دیہات والے شہر کہتے تھے، کیونکہ اس میں سے پکی سڑک اور ریلوے لائن گزرتی تھی اور یہاں ریلوے اسٹیشن بھی تھا، ورنہ آج کل کے معیار کے مطابق یہ ایک بڑا گاؤں تھا۔ ایک روز اسی قصبے کا ایک آدمی تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 14-15 سال ہوگی۔ یہ آدمی مسلمان تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی جوان بیٹی لاپتہ ہے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ کسی کے ساتھ نکل گئی ہوگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اپنے خاوند کے گھر سے لاپتہ ہے۔ میں اسے کوئی گھریلو جھگڑا سمجھا اور یہ ارادہ کیا کہ رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ اگر یہ دو گھروں کا جھگڑا ہوا تو ان کی صلح صفائی کرا دوں گا۔ میں اسے جھگڑا اس لیے نہیں سمجھ رہا تھا کہ لڑکی خاوند کے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی، لیکن خاوند اس آدمی کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ آپ کی بیٹی کا خاوند آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا ہے؟ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی کو اسی نے غائب کیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس نے جو تفصیل سنائی وہ مختصراً یوں ہے کہ اس خاوند کی یہ دوسری بیوی تھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، آپ اسے حلیم کہہ لیں۔ اس نے 8-9 سال گزرے پہلے شادی کی تھی، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ اولاد کی خاطر اس نے اس آدمی سے جو رپورٹ درج کرانے آیا تھا، اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ لڑکی کے باپ نے رشتہ دینے کا وعدہ کر دیا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنی 18-19 سال کی عمر کی بیٹی کا رشتہ 30-32-33 سال کی عمر کے آدمی کو صرف اس لیے دے دیا کہ اس آدمی کے مالی حالات بڑے اچھے تھے اور وہ جس مکان میں رہتا تھا وہ اس کا اپنا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا۔ وہ حویلی بھی اس خاندان کی اپنی تھی۔ لڑکی کے باپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تھانے رپورٹ کر دو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ اسے حلیم پر ایسا شک کس بنا پر ہوا ہے؟ وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے دوسری شادی صرف اولاد کی خاطر کی ہے۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس لڑکی میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ مکان ہماری بیٹی کے نام کر چکا تھا، حق مہر بھی بہت زیادہ تھا اور ماہوار خرچ بھی زیادہ۔ اس نے یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ اس لڑکی کو طلاق دی تو بہت مہنگی پڑے گی اور مکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اسے ٹھکانے لگا دو۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ تیسری شادی کر لے گا۔ اس پر اپنے والدین کا دباؤ بھی پڑ رہا ہے۔ وہ حلیم کی پہلی بیوی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ مجھے یہ 4 دیواری کی دنیا کا ایک معمولی سا ڈرامہ نظر آتا تھا۔ کسی لڑکی کو غائب کر دینا یا قتل کرا دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے رپورٹ لکھنے کی بجائے حلیم سے بات کرنا بہتر سمجھا۔ ایک کانسٹیبل کو پرائیویٹ کپڑوں میں حلیم کے پتے پر بھیجا کہ کسی اور کو بتائے بغیر اسے تھانے لے آئے۔ حلیم کے سسر اور سسر کے بیٹے کو میں نے کانسٹیبلوں کے کمرے میں بھیج دیا اور میں کسی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ حلیم کا گھر دور نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حلیم نہیں ملا۔ اس کانسٹیبل نے باریک کپڑے کی قمیض پہن رکھی تھی۔ ویسے ہی میری نظر اس کی جیب پر پڑی۔ 5 روپے کا ایک نوٹ باریک کپڑے میں سے جیب میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کی جیب سے یہ نوٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا، پھر اسے کہا، جاؤ اور اسے ساتھ لے کر آؤ اور واپس آ کر مجھ سے یہ نوٹ لے لینا۔ میں نے اس کی بددیانتی پکڑ لی تھی۔ اس پر میں نے غصے کا اظہار نہ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ 1 گھنٹے سے کم عرصے میں وہ حلیم کو ساتھ لے آیا۔ میں نے کانسٹیبل کے سامنے حلیم سے پوچھا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ گھر نہیں تھا۔ میں نے 5 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا، کیا تم پولیس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ کتنی بار 5 روپے دیتے رہتے؟ صرف 2 بار۔ تیسری بار ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے یہاں آ جاتے۔ یہ لو اپنے 5 روپے۔ کانسٹیبل کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ میں نے اسے گھورا اور وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ حلیم نے مجھ سے 5 روپے کا نوٹ لے لیا۔ تمہاری دوسری بیوی کہاں ہے؟ میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھا کر پوچھا۔ اس کا جواب صرف یہ تھا کہ اس کا رنگ بدل گیا، آنکھیں ٹھہر گئیں اور ہونٹ کھل کر کانپنے لگے۔ میرے حوصلہ دینے پر بھی اس کے منہ سے بات نہ نکلی۔ تم تھانے کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کانسٹیبل کو 5 روپے دے کر کیوں یہ کہلوایا تھا کہ جاؤ کہہ دینا وہ گھر نہیں ہے؟ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے کہا، کہہ دو محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ چپ رہا۔ اس نے کانسٹیبل کو 5 روپے کا نوٹ جو دیا تھا
وہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے، جو بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں کانسٹیبل یا عدالت کے ہر کارے کو ٹالنے کے لیے عام لوگ 8 آنے اور امیر لوگ 1 روپیہ دیا کرتے تھے۔ 5 روپے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس کا جرم معمولی نہیں، اور اگر جرم معمولی ہے تو یہ بہت زیادہ گھبرا گیا ہے۔ ایک رات حوالات کے اندر گزارو، میں نے کہا، کل صبح تک میرا خیال ہے کہ تم بولنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ اس طرح بتکا اور اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار اس کے جسم سے لگا دیے ہوں۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے اس ڈر سے لپک کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ میں اسے حوالات میں بند کرنے کو اٹھا ہوں۔ اس نے پہلے سر ہلایا، پھر سسکی لینے کی طرح بولا، ذرا بیٹھ جائیں، میری بات سن لیں، میں مجرم نہیں مظلوم ہوں، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹھ جاؤ، میں نے اسے بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ کر کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں پتھر بھی بول پڑتے ہیں کہ اسے فلاں آدمی نے اٹھا کر فلاں آدمی کے سر پر مارا تھا۔ تم اگر مجرم ہو تو سب کچھ بتا دو، اور اگر مظلوم ہو تو تمہاری اتنی مدد کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اگر اپنا جرم مجھے پریشان کیے بغیر سنا دو گے تو فائدے میں رہو گے، میرے ساتھ دوستی کر لو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے مظلوم ہو کر جرم کیا ہے، مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بیوی کو قتل کرا دیا ہے؟ نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولا، وہ خود ہی کہیں بھاگ گئی ہے اور وہ مجھے دھوکہ دے گئی ہے۔ وہ تو سنا ہے کہ بڑی فرما بردار اور نیک لڑکی تھی اور اس نے تمہیں دل سے قبول کر لیا تھا۔ میری پہلی بیوی فرما بردار اور نیک تھی، اس نے کہا، یہ دوسری تو اصل میں شیطان ہے۔ میں اسے نیک اور فرما بردار سمجھا تھا، لیکن اس نے پہلے 1 ماہ میں اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ اسے میرے گھر اور میری ذات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے مکان اس کے نام کر دیا تھا، پھر اسے روپیہ پیسہ دیتا رہتا کہ خوش رہے، اسے بڑے قیمتی کپڑے دیتا رہا، مگر اس کا رویہ میرے خلاف رہا اور دن بدن بگڑتا رہا۔ میں نے اس پر ذرا سختی شروع کر دی اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر جانے سے روک دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی ماں اچھی نیت کی عورت نہیں، وہ اسے غلط سبق دیتی ہوگی، مگر لڑکی کا رویہ بگڑا ہی رہا۔ کوئی 3 ماہ بعد اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے، میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، میں نے اپنے ماں باپ کا حکم مانا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی ماں سے بھی اور باپ سے بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، ورنہ میں مکان کی رجسٹری اپنے نام کرا لوں گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ مکان کی رجسٹری تو اس کے پاس ہے، اب یہ کاغذات اسے نہیں مل سکتے۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا رویہ بھی دشمنوں والا تھا۔ مکان کی رجسٹری اس نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ میرے سسر کا رویہ کچھ بہتر تھا، لیکن ماں بیٹی پر اس شخص کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں اولاد کی خاطر جال میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دینے کی سوچی تو خیال آیا کہ مکان بھی دے چکا ہوں اور 10,000 روپیہ حق مہر لکھ دیا ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ کوئی 15-16 دن گزرے، میں صبح جاگا تو بیوی ساتھ والے پلنگ پر نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، خیال تھا کہ غسل خانے میں ہوگی، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ خود گئی ہے، خود ہی آئے گی، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ میں نہ گیا۔ 5 روز بعد اس کی ماں آئی، وہ آتی رہتی تھی، بیشتر اس کے کہ میں اس سے پوچھتا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اس نے مجھ سے یہی سوال پوچھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے باداموں کا حلوہ بنا کر لائی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ تم بھی کھایا کرو، اس میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس عورت کی باتیں غور سے سنی، اس کے لہجے اور انداز میں مجھے کوئی شرارت نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس عورت کا کوئی اعتبار بھی نہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے، وہ کچھ دیر انتظار کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن اس کا بھائی آ گیا، وہ بھی اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا۔ میں نے اسے بھی یہی کہا کہ اس کی بہن محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اس کی بہن اپنے گھر کب گئی تھی۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا، میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے 2 ماہ پہلے کا بتایا کہ اس کی بہن اپنے گھر گئی تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ اس کی ماں بڑی چالاک ہے، اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے چوری چھپے اپنے گھر بلا کر چھپا لیا ہے، اور یہ اس کی کوئی خطرناک چال ہوگی۔ مگر لڑکے سے پتہ چلا کہ میری بیوی ماں باپ کے پاس بھی نہیں گئی، وہ بھاگ گئی تھی۔ بھاگنے کی وجوہات بڑی صاف ہیں۔ اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا، میں اس پر اتنی سختی کرتا تھا کہ اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکی ہوشیار اور طبیعت کی تیز ہے،
उसे भगाने में उसकी माँ का हाथ भी हो सकता है। इन लोगों ने मुझसे मकान अपनी लड़की के नाम लिखवा लिया है। अगले रोज उसका बाप आया। वो अपनी बेटी से मिलने आया था। उसके चेहरे से पता चलता था कि इसे मुझ पर शक है। मैंने उसे भी बताया कि इसकी बेटी मोहल्ले में किसी के घर गई है। उसने कहा कि तुम कह क्यों नहीं देते कि हमें अपनी बेटी से मिलने की इजाजत नहीं। उसकी माँ आई, भाई आया, अब मैं आया हूँ। तुम सबको एक ही जवाब दे रहे हो कि मोहल्ले में किसी के घर गई है। मैं शाम तक यहीं रहूंगा, वो आ जाएगी। मेरे लिए ये परेशानी कुछ कम नहीं थी कि मेरी बीवी लापता हो गई थी। उसके बाप ने मुझे मुश्तबा समझकर रौब से बात की तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इसे कहा, घर के सारे कमरे देख लो, ऊपर चले जाओ। तुम्हारी बेटी कहीं नजर आ जाए तो उसे 2-4 दिनों के लिए घर ले जाओ। उसने एक बार फिर कहा कि मैं शाम तक ठहरूंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें 2 मिनट और यहाँ ठहरने नहीं दूंगा, मैं काम से जा रहा हूँ। उसने गुस्से का जवाब गुस्से से दिया तो मैंने जलकर कहा, अपनी बेटी पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने पूरा मकान देकर इसे तुमसे खरीदा है। ये मेरी मेहरबानी है कि तुम्हें अपने घर में दाखिल होने देता हूँ। वो वाही तबाही बकता हुआ निकल गया और आज आपने बुला लिया है। मेरे दिल में जो कुछ था वो आपको सुना दिया है। हकीकत यह है कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई है। किसी पर शक है तुम्हें? मैं कुछ नहीं कह सकता, उसने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि वो अगवा नहीं हुई, इसे कोई उठाकर नहीं ले गया, वो अपनी मर्जी से गई है। तुमने पहले रोज ही अपनी सास से क्यों ना कह दिया कि तुम्हारी बीवी सुबह से गायब है? मैंने उससे पूछा। तुम्हें जब यकीन हो गया था कि तुम्हारी बीवी गायब है तो तुम उसके माँ बाप के पास क्यों ना चले गए? मैं सोचता रहा। इतने में उसकी माँ आ गई, उसने जवाब दिया। उसने जब बताया कि वो अपनी बेटी से मिलने आई है तो मैं चकरा गया। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैंने इस पर बहुत जरा की, इसे बहुत चक्कर दिए, उसकी नफ्सियात समझने की कोशिश की, उसकी नीयत को भांपा। मैंने ये राय कायम की कि ये शख्स इतना दिलेर और चालाक नहीं जितना अहमक है। मैंने इससे ये भी पूछा कि उसे जब यकीन हो गया था कि उसकी बीवी इतने दिनों से लापता है तो उसने पुलिस को रिपोर्ट क्यों न दी? उसने तरह तरह की अहमकाना बातें करके मुझे अपना हामी बनाने की कोशिश की। वो दरअसल कहना ये चाहता था कि अपनी ज़बान से ये कहने में कि उसकी बीवी भाग गई है वो अपनी बेइज्जती समझता था। वो अपनी पहली बीवी से भी नादिम था। वो दूसरी बीवी के फरार को छुपाने की कोशिश में था और ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसकी बीवी घूम फिर कर वापस आ जाएगी। मैंने हलीम को दफ्तर से निकालकर एक और कमरे में भेज दिया और उसके ससुर को बुलाया। उसे खबरदार किया कि वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया है। उसे एक बार फिर सोच लेना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट गलत साबित हुई और बेटी उसके अपने घर से बरामद हो गई, या ये पता चल गया कि अपनी बेटी को उसने खुद या उसकी माँ ने अपने दामाद को परेशान करने के लिए कहीं छुपा रखा था, तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस शख्स ने मुझे कायल करने की कोशिश की कि अपनी बेटी को उन्होंने खुद गायब नहीं किया, इनके दामाद ने इसे गायब किया है। इसे अभी मालूम नहीं हुआ था कि मैंने इसके दामाद को भी बुला रखा है। मैंने इसे कहा कि वो घर जाए और अपनी बीवी से एक बार फिर मशवरा कर ले और उसे बताए कि रिपोर्ट दर्ज कराने का नतीजा कुछ और भी हो सकता है। वो चला गया। मैंने हलीम को बुलाकर डराया धमकाया और बहुत कोशिश की कि उसने अगर बीवी को खुद इधर उधर कर दिया या ठिकाने लगा दिया है तो मुझे बता दे। वो रोने पर आ गया। बार बार यही कहता था कि मेरी बीवी अपनी मर्जी से या अपनी माँ की कोशिशों से लापता हुई है, उसे तलाश किया जाए। मैं इतना समझ गया था कि हलीम में अपनी बीवी को कत्ल करने और लाश गायब करने की हिम्मत नहीं। अलबत्ता ये मुमकिन था कि उसके पास पैसा था जिससे वो ये जुर्म किराए के कातलों से करा सकता था। ताहम मैं अभी तक इसे घरेलू झगड़ा समझ रहा था और मेरी कोशिश ये थी कि ये लोग सुलह सफाई करके पुलिस और अदालत के चक्कर से बच जाएं। मैंने हलीम से कहा कि वो कल फिर मेरे पास आए, शायद उसकी बीवी वापस आ जाए। वो भी चला गया। 2 दिन इनमें से कोई भी थाने न आया। मैं मुतमईन हो गया कि उन्होंने आपस में कोई समझौता कर लिया है। तीसरे दिन 2 मील दूर के एक गांव का नंबरदार थाने में आया। उसने बताया कि उसके गांव से थोड़ी ही दूर वीराने में एक औरत की लाश बरामद हुई है, जो जमीन में दबी हुई थी। भेड़ियों वगैरह ने निकाल ली है और कुछ खा ली है। मैं उसी वक्त रवाना हो गया। लाश औरत की थी, खराब हो चुकी थी, अभी सूजी हुई थी, गली सड़ी नहीं थी। गीदड़ों और भेड़ियों ने इसे थोड़ी ही देर पहले निकाला था।
कई जगहों से गोश्त खाया हुआ था। चेहरा भी महफूज था, जिस्म पर खून नहीं था, जिससे जाहिर होता था कि इसे तेज धार आले से नहीं मारा गया। इसे दरिंदों ने जहाँ से निकाला था वो गहरा गड्ढा नहीं था। रात तूफानी बारिश बरसी थी। बहते पानी ने गड्ढे से मिट्टी बहा दी थी, जिससे लाश नंगी हो गई और गीदड़ वगैरह पहुंच गए। लाश के कपड़े दरिंदों ने चीथड़े बना दिए थे। मैंने कपड़े देखते ही कह दिया कि ये औरत देहाती नहीं थी। इसके पाँव में शहरी सैंडल थे, जो सिर्फ शहरों में पहने जाते थे। मैंने लाश उठवाई और पोस्टमार्टम का इंतज़ाम कराया। मुझे हलीम की बीवी का ख्याल आ गया। ये लाश मेरे लिए मुसीबत बनने वाली थी, क्योंकि मनादी करा के इसकी शनाख्त करानी थी। मेरे थाने में हलीम की बीवी के सिवा किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई नहीं थी। अगर ये हलीम की बीवी नहीं थी तो मुझे दूसरे थानों से पता करना था कि किसी के यहाँ किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई होगी। मैं लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजवा कर थाने चला गया। एक कांस्टेबल से कहा कि वो हलीम, उसके ससुर और सास को थाने ले आए। लाश को देर से आना था। हलीम वगैरह पहले पहुंच गए। मैं लाश के कपड़ों के चीथड़े और सैंडल ले आया था। पहले हलीम को अंदर बुलाया और उसे चीथड़े और सैंडल दिखाए। उसने कहा कि अगर एक चीथड़ा धोकर उसे दिखाया जाए तो पहचानने में आसानी होगी। कपड़े कीचड़ से पहचाने नहीं जाते थे। मैंने सबसे बड़ा टुकड़ा एक कांस्टेबल को दिया कि इसे धोकर लाए। ये फूलदार कपड़ा था और रेशमी था। कपड़ा धुलकर आया तो हलीम ने पहचान लिया। कहने लगा कि उस रात उसकी बीवी ने यही कपड़े पहन रखे थे। सैंडल भी उसने पहचान लिए। लाश के साथ जेवर की एक भी चीज नहीं थी। फिर मैंने हलीम की सास को बुलाया। उसने धुला हुआ चीथड़ा देखते ही कह दिया, ये मेरी बेटी के सूट का कपड़ा है। लाश के साथ शलवार भी इसी कपड़े की थी। सैंडल के मुतालिक उसने कहा कि उसकी बेटी इसी किस्म के सैंडल पहनती थी। इसके साथ ही इसने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसका खामिन दौड़ा आया। मैंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बैन करती और हलीम को गालियां देती थी। मैं लाश के इंतजार में था, मगर अस्पताल से पैगाम आया कि लाश जिले के अस्पताल में भेजनी पड़ेगी। मैंने हलीम और उसकी सास और ससुर को घर चले जाने को कहा और उन्हें बताया कि मैं इन्हें कल बुला लूंगा। मैं लाश को 20-22 मील दूर भेजने के इंतजामात में मसरूफ हो गया। लाश दूसरे दिन शाम को वापस आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि ये लाश जवान लड़की की है। इसे मरे हुए 15 से 20 दिन गुजर गए हैं। मौत का बायस गला घोटना लिखा गया था। मैं गर्दन पर निशान नहीं देख सका था, क्योंकि गर्दन सूजी हुई थी। चेहरा भी सूजा हुआ था, आंखें बंद थीं। मैंने हलीम, उसकी सास और ससुर को बुला लिया। तीनों ने लाश का चेहरा देखा। सबसे पहले माँ ने कहा, ये मेरी बेटी की लाश है। मकतूला के बाप ने भी तायद कर दी और फिर हलीम ने भी ये कह दिया कि उसकी बीवी की लाश है। मैं इसलिए मान गया कि यह हलीम की बीवी की लाश है कि इस लड़की को लापता हुए 15-16 दिन गुजरे थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये थी कि मकतूला को मरे 15 से 20 रोज गुजर गए हैं। थाने में मकतूला की मां ने जो उधम बपा किया वो बयान से बाहर है। हलीम उसकी गालियां खामोशी से सुन रहा था। मकतूला के बाप ने मुझे कहा कि मैं रिपोर्ट लिखूं कि उसकी बेटी को हलीम ने कत्ल किया या कराया है। वो ये सबूत पेश कर रहा था कि हलीम मकतूला को घर से निकलने नहीं देता था, इसलिए ये माना नहीं जा सकता कि लड़की खुद बाहर निकली और कोई उसे उठाकर ले गया और उसे आबादी से दूर ले जाकर कत्ल कर दिया। हलीम ने अपनी सफाई में शोर शराबा बपा कर दिया। मुझे अब 302 की रिपोर्ट दर्ज करके पर्चा करना ही था। लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी थी। मैंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके हलीम को मुश्तबा बिठा लिया। उसने मुझे 2 रोज पहले जो बयान दिया था, इसमें ऐसी वजूहात पाई जाती थीं जो कत्ल तक नौबत को पहुंचा सकती थी। मसलन मकतूला का हलीम से ये कहना कि वो इसे पसंद नहीं करती, उसका हलीम की मर्दानगी पर तंज करना और उसके साथ बुरा सलूक करते रहना। हलीम के साथ ये धोखा भी हुआ था कि उससे मकान लिखवा लिया गया था, मगर लड़की उसके हाथ से निकली जा रही थी। ये ऐसी वजूहात हैं जो बुज़दिल को भी दिलेर बना देती हैं। लाश वारिस ले गए। मैंने हलीम को थाने में रखा। शहर में खबर फैल गई कि हलीम की बीवी कत्ल हो गई है। बड़ी सनसनीखेज वारदात थी। हलीम का बाप और उसके 2 छोटे भाई थाने आ गए। मैंने हलीम को हवालात में बंद न किया, उसे कांस्टेबलों के हवाले करके उनके कमरे में बिठाया और खुद घर चला गया। रात 12 बजे के बाद थाने गया और हलीम को अपने दफ्तर में बिठा लिया।
اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے دل کا مریض ہو۔ خوف سے اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے بچنے کی بہت گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ بتا دے کہ اس نے اپنی بیوی کو کس طرح قتل کیا یا کرایا ہے۔ اسے اپنے قبضے میں لینے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس کے خلاف اب کوئی ثبوت نہیں مل سکتا اور موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھاتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی اس سے پہلے کبھی اسے بتائے بغیر گھر سے نکلی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ دن کے وقت اکثر کام سے باہر رہتا تھا، کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ گھر سے کبھی نکلی بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح رات کو کبھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رات اس نے کس وقت اسے اپنے پلنگ پر دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 بجے وہ پیشاب کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر کم و بیش 3 گھنٹے صرف کیے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں اس وقت اتنا تجربہ کار تو نہیں تھا، پھر بھی مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ شخص ایسا خوفناک جرم نہیں کر سکتا۔ پولیس کے سوال در سوال کے سلسلے اور جرح سے کوئی استاد ہی بچ سکتا ہے۔ اس آدمی میں مجھے یہ کوئی چالاکی نظر نہ آئی۔ اس کے باوجود میں نے اسے بری قرار نہ دیا۔ یہ ممکن تھا کہ اس نے رات غصے سے بے قابو ہو کر بیوی کا گلا گھونٹ دیا ہو اور لاش وہاں جا کر دفن کر آیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے کسی دوست یا کسی اور کی مدد لی ہو۔ اس کے گھر کی تلاشی ضروری تھی۔ صبح ہوئی تو میں اس کے گھر کو چلا۔ اس کا باپ رات بھر تھانے کے باہر بیٹھا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اسے ساتھ لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا بالکل بدھو ہے، اسے ہم نے منع کیا تھا کہ دوسری شادی نہ کرو اور اگر کرنی ہی ہے تو اس گھر سے نہ کرو، کیونکہ لڑکی بھی مشکوک چال چلن کی ہے اور اس کی ماں بھی بہت چالاک اور عیار ہے۔ باپ نے کہا کہ اس کا بیٹا اتنا چالاک اور ہوشیار ہوتا کہ قتل تک کر سکتا تو مکان لڑکی کے نام نہ لکھ دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ آپ سے پہلا والا تھانے دار اسی مکان میں رہتا تھا جس میں آپ رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کا ایک بیٹا جوان تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی سے ملتا ملاتا تھا۔ بہرحال لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ نوجوانی میں ہی اس نے دوستانے گاٹنے شروع کر دیے تھے۔ یہ شخص چونکہ حلیم کا باپ تھا اس لیے میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو اپنے بیٹے کی حمایت کرنی ہی تھی۔ تاہم میں نے اس کی کئی ایک باتیں ذہن میں رکھ لیں، اس سے بہت کچھ پوچھا اور اس کے جواب یاد کر لیے۔ حلیم کے گھر جا کر تلاشی لی، کونے خدرے بھی دیکھے، ٹرنک وغیرہ بھی کھول کر دیکھ لیے۔ حلیم نے بیوی کی گمشدگی کے بعد اس کا ٹرنک نہیں دیکھا تھا، یہ میں نے دیکھا۔ حلیم ساتھ تھا۔ ٹرنک میں بڑی خوبصورت ٹین کی صندوقچی رکھی تھی جو تقریباً 1 فٹ لمبی اور 8-9 انچ چوڑی تھی۔ ایسی صندوقچیوں میں زیورات رکھے جاتے تھے۔ میں نے صندوقچی کھولی تو خالی تھی۔ وہ زیورات بھی لے گئی ہے، حلیم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے بے شمار زیورات بنوائے تھے، سب لے گئی ہے۔ میں نے حلیم کی بات فوراً نہ مان لی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے بیوی کو ٹھکانے لگا کر زیورات کہیں ادھر ادھر کر دیے ہوں، لیکن میں نے یہ بھی ذہن میں رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوگی اور زیورات ساتھ لے گئی۔ وہ جس کے ساتھ بھاگی اسے زیورات نے بے ایمان بنا ڈالا اور وہ لڑکی کو قتل کر کے زیورات اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر زیورات گئے تو نقدی بھی ہوگی۔ حلیم نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اسے پیسے بہت دیتا تھا۔ اس امکان سے کوئی سراغ نہ ملا۔ لڑکی کو قتل ہوئے 3 ہفتے گزر گئے تھے، ویسا سراغ تو مل ہی نہیں سکتا تھا جیسا میں ڈھونڈ رہا تھا۔ زیورات کی گمشدگی میرے لیے قابل غور تھی۔ مجھے حلیم کی ساس کا خیال آ گیا۔ اس کے متعلق جو رپورٹیں ملی تھیں ان کے پیش نظر میں نے اس کے گھر کی تلاشی بھی ضروری سمجھی۔ حلیم کو ساتھ رکھا۔ اس کے سسر نے اپنے گھر کی تلاشی کے خلاف بہت احتجاج کیا، میری منت سماجت بھی کی مگر میں نہ ٹلا۔ مقتولہ کا جنازہ تھوڑی دیر پہلے ہو چکا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ مقتولہ کے باپ نے ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں تلاشی نہ لوں، یہ ان کی بے عزتی کا باعث تھا۔ میں رک جاتا ہوں، میں نے اسے کہا۔ اپنی بیٹی کے زیورات اور رقم میرے حوالے کر دو۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ بیٹی کے زیورات کی ایک بھی چیز ان کے پاس نہیں۔ میں نے پہلی بار مقتولہ کی ماں کو دیکھا، بڑی خوبصورت عورت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے بدلتے زاویے، اداسی میں بھی ہلکی سی مسکراہٹ، اسٹائل اور چال ڈھال دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ایسی عورت پہلی بار نہیں دیکھی۔ مردوں کے سر کھلوانے والی عورت ایسی ہی ہوتی ہے۔
اپنی بیٹی کا سودا کرنے والی عورت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، اور ایسی عورت آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی تاثر آ گیا جو میں پہلے سے جانتا تھا کہ آئے گا۔ میں نے اسے الگ کر لیا۔ اپنے خاندان کو ننگا نہ کرو، میں نے کہا۔ اپنی بیٹی کی جتنی نقدی اور جتنے زیورات ہیں وہ مجھے دکھا دو۔ اس نے بڑی اچھی اداکاری کی، اللہ، رسول اور قرآن کی قسمیں کھائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی سی آواز میں کہا، اب اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی تو میں تمہیں تھانے میں لے جا کر حوالات میں بند کر دوں گا۔ تم پر یہ لعنت جھوٹی قسموں کی وجہ سے پڑ رہی ہے۔ تمہاری بیٹی قتل ہوئی اور تمہارے گھر کی تلاشی ہو رہی ہے۔ توبہ کرو اور میرے ساتھ سچ بولو، بتا دو لڑکی کا اس گھر میں کیا کچھ رکھا ہے۔ اس نے پھر بھی مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ میں نے تلاشی شروع کر دی۔ زیورات کی 3-4 چیزیں حلیم خان نے پہچان لیں۔ ان میں 2 چیزیں حلیم کی پہلی بیوی چھوڑ گئی تھی جو دوسری بیوی نے اپنی ماں کو دے دی تھیں۔ کچھ رقم بھی برآمد ہوئی، لیکن اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ مقتولہ نے ماں کو دی ہے۔ حلیم کے مکان کی رجسٹری بھی برآمد ہوئی۔ حلیم کے سسر نے مجھے اندر کے ایک کمرے میں روک لیا اور رو کر کہنے لگا کہ میری یہ بے عزتی اپنی بیوی اور بیٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ حلیم کے ساتھ اپنی بیٹی کا سودا اس کی بیوی نے ہی کیا تھا۔ اس گھر سے اور کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے کچھ ایسا یقین ہونے لگا تھا کہ قاتل حلیم نہیں، اور یہ بھی کہ لڑکی کو غائب کرنے میں اس کی ماں کا بھی ہاتھ نہیں۔ کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ حلیم کی پہلی بیوی اور اس کے بھائیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مخبروں نے جو رپورٹیں دیں ان کے مطابق مقتولہ اور اس کی ماں کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ حلیم کے باپ نے بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے تھانے دار کے بیٹے کے ساتھ مقتولہ کا میل ملاپ تھا۔ ایک مخبر عورت نے اس کی تصدیق کی۔ یہ اطلاع میرے کام آ سکتی تھی، لیکن ابھی دیکھنا تھا کہ کیسے۔ میرے دماغ میں یہ آئی تھی کہ اگر میں حلیم کی یہ بات مان لوں کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے تو وہ تھانے دار کے بیٹے کے ساتھ بھاگی ہوگی، زیورات و نقدی ساتھ لے گئی۔ باہر جا کر یوں ہوا ہوگا کہ تھانے دار کا بیٹا بے ایمان ہو گیا اور لڑکی کو قتل کر کے زیورات اور رقم لے اڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں شہر سے پیدل نکلے اور راستے میں پیشہ ور رہزنوں اور ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے۔ مقتولہ کی لاش کے ساتھ زیور کی ایک بھی چیز نہیں تھی، یہ بھی رہزنوں نے اتار لی ہوگی۔ حلیم کی پہلی بیوی یا اس کے بھائیوں پر انتقام کا شک کیا جا سکتا تھا۔ میں رات کو ان کے گھر چلا گیا۔ اس گھرانے کے متعلق مجھے رپورٹ مل چکی تھی کہ شریف عزت دار گھرانہ ہے۔ وہاں 2 جوان لڑکے تھے جن کے متعلق بتایا گیا تھا کہ شرمیلے اور سیدھے سادے ہیں۔ میں نے ان کے گھر جا کر حلیم کی پہلی بیوی کے باپ سے بات کی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں۔ عجیب بات یہ دیکھی کہ اس نے حلیم کو برا بھلا نہ کہا، بلکہ یہ کہا کہ بڑا سیدھا آدمی ہے۔ میں نے اس کے بیٹوں کو بھی بلا لیا۔ ان میں سے ایک کی عمر 20 سال کے قریب ہوگی اور دوسرے کی 16-17 سال۔ دونوں شرمیلے سے تھے۔ ان کے چہروں پر مجھے قتل کرنے والی دلیری کے آثار نظر نہ آئے۔ میں ان کے ساتھ ایسے انداز سے باتیں کرتا رہا جس میں دوستی اور ہمدردی تھی، لیکن میں ان کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ بڑے لڑکے نے کہا، اگر آپ اس شک پر یہاں آئے ہیں کہ حلیم کی دوسری بیوی کے قتل میں ہمارا ہاتھ ہے تو مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہم نے لڑکی کو کیوں قتل کیا۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری بہن کو اس لڑکی نے طلاق نہیں دلوائی، طلاق ہم نے خود مانگی تھی۔ حلیم تو طلاق دے ہی نہیں رہا تھا، اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قصوروار حلیم ہے، اس کی دوسری بیوی نہیں۔ اسے قتل کر کے ہم حلیم کے گھر اپنی بہن کو دوبارہ آباد نہیں کر سکتے تھے، آباد کرنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے خود طلاق مانگی تھی۔ اس لڑکے کی بات میں بڑا وزن تھا۔ میں نے ان کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں بہت دیر تک باتیں کی اور آخر انہیں کہا کہ میں ان کی بہن یعنی کہ حلیم کی پہلی بیوی سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے معذرت کی۔ وہ شریف لوگ تھے۔ انہوں نے اندر جا کر اپنی بہن کو میرے پاس بھیج دیا۔ باپ بھی اندر چلا گیا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ حلیم نے اسے طلاق دے دی ہے۔ ایسی ہی چند اور باتیں کر کے اس کے دل سے پولیس کا ڈر نکال دیا۔ اس کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان سے مجھے یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ حلیم نے اس کا ڈاکٹری معائنہ کرایا تھا اور وہ ٹھیک نکلی تھی۔ حلیم نے اپنا معائنہ ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود نہ کرایا۔ اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ جس مرد کے اولاد نہ ہو وہ بیوی میں نقص بتاتا ہے اور اپنا معائنہ کرانے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ حلیم کی پہلی بیوی نے بتایا کہ حلیم کا رویہ بھی یہی تھا۔
بیوی کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے اپنا معائنہ نہ کرایا۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ حلیم کو بہت محبت تھی۔ حلیم دوسری شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ بیوی برداشت نہ کر سکی کہ اس کے گھر میں کوئی اور عورت آئے۔ اس نے طلاق کی ضد کی۔ ادھر مقتولہ کے والدین نے بھی طلاق کی شرط عائد کر دی۔ حلیم نے پہلی بیوی سے کہا تھا کہ وہ اپنی محبت منتقل نہیں کرے گا، صرف اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس عورت کو جائیداد کا حصہ دے گا اور اسی کو اپنی اصل بیوی سمجھے گا، مگر یہ عورت نہ مانی۔ میں نے اپنائیت کے انداز میں اپنے مطلب کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جوان سال شریف عورت ہے اور عقل والی بھی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، اس نے باوقار سے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے حلیم کی دوسری بیوی کو اپنے بھائیوں سے یا کسی اور سے قتل کرایا ہے تو یہ وہم دل سے نکال دیں۔ اگر میرے دماغ میں جرم ہوتا تو میں ایک بڑا ہی آسان جرم کرتی۔ میرے خامد کو اولاد کی ضرورت تھی اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں بڑی آسانی سے اسے اولاد دے سکتی تھی۔ اس اولاد کا باپ کوئی اور ہی ہوتا، لیکن میرا خامد اسے اپنی اولاد سمجھتا۔ میں طلاق سے بچ جاتی اور جائیداد کی وارث بنتی۔ اس لڑکی کو قتل کرنے سے کیا حاصل ہوتا؟ اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے یہ حسد بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بیوی سے حلیم کی اولاد پیدا ہوگی۔ حلیم 10 شادیاں کر لے، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ مجھے عورتوں نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی ماں باپ کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ شاید ماں نے اسے یہ لالچ دیا تھا کہ حلیم کا مکان ہاتھ آ جائے گا، زیورات اور رقم بھی مل جائے گی اور جو دل میں آئے کرنا۔ وہ کسی اور کو چاہتی تھی یا حلیم اسے پسند نہیں تھا؟ دونوں باتیں تھیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے حلیم سے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنی ہی ہے تو اس لڑکی کے ساتھ نہ کرے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس لڑکی کی دوستی کسی کے ساتھ رہی ہے اور وہ بعد میں بھی یہاں آتا رہتا ہے۔ حلیم نے میری ایک نہ سنی، الٹا غصے میں بولا کہ تم حسد کی وجہ سے اسے بدنام کر رہی ہو۔ کون ہے وہ؟ آپ سے پہلے تھانے دار کا بیٹا، اس نے جواب دیا۔ ایسی باتیں چھپی نہیں رہا کرتی۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ان کی دوستی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس لڑکی کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے، وہاں کی ایک لڑکی میری گہری سہیلی ہے۔ اس کا ایک بھائی تھانے دار کے بیٹے کا دوست تھا، دونوں میں محبت اور رازداری تھی۔ تھانے دار کے بیٹے کا نام امین ہے۔ وہ کبھی کبھی رات کو اپنے دوست کے گھر آ جاتا، وہ بیٹھک میں بیٹھتے تھے۔ کبھی لڑکی بیٹھک میں آ جاتی، کبھی چھتوں کے اوپر سے ادھر آ جاتی اور امین اوپر چلا جاتا۔ میری سہیلی بتاتی ہے کہ یہ لڑکی اسے بڑے فخر سے اپنی محبت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ میری اسی سہیلی کو اس نے بتایا تھا کہ اس کی شادی کہیں اور کی گئی تو وہ امین کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مجھ سے پہلا تھانے دار بھی مسلمان تھا، اسے یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس کے اس بیٹے کو میں نے دیکھا تھا، FA پاس کر چکا تھا۔ اس کا باپ اسے ASI بھرتی کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے چارج دے کر یہ تھانے دار وہاں سے 40 میل دور چلا گیا تھا۔ امین کو یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ میں نے حلیم کی پہلی بیوی سے کہا، وہ یہاں 3-4 بار آ چکا ہے۔ اس نے کہا، مجھے اسی سہیلی نے بتایا ہے۔ اس عورت نے مجھے بڑی قیمتی بات بتا دی تھی۔ میں اسے تسلی دلاسا دے کر اور اس کے باپ اور بھائیوں سے سلام دعا کر کے رخصت ہو سکا۔ میں نے حلیم کی پہلی بیوی سے اس کی سہیلی کے بھائی کا نام پوچھ لیا تھا۔ میں نے دوسرے دن اسے تھانے بلایا۔ وہ 18-19 سال کا نوجوان بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے جو کچھ پوچھوں وہ بالکل سچ بتا دے اور کسی تھانے دار سے یا اس کے بیٹے سے نہ ڈرے۔ اس نے وہی بات تفصیل سے سنا دی جو حلیم کی پہلی بیوی نے اختصار سے سنائی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ امین اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد بھی یہاں آتا رہا ہے اور لڑکی اسے حلیم کے گھر سے آ کر ملتی رہی ہے۔ وہ آخری بار کب آیا تھا؟ 20-22 روز گزرے آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ حلیم کی دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا تھا؟ نوجوان نے یوں چونک کر میرے منہ پر نظریں جما دیں جیسے میں نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس کا سر ذرا سا ہلا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور بولا، لیکن اللہ کی قسم اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، وہ تھانے دار کا بیٹا ہے، بے شک وہ میرا دوست ہے، لیکن وہ بہت دلیر اور بدمعاش بھی ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ میں اسے ملزم نہیں سمجھ رہا،
بہرحال اس نے بتایا کہ امین آیا اور اس کے گھر ٹھہرا تھا۔ اس نے ایک عورت کی زبانی حلیم کی دوسری بیوی کو پیغام بھیج دیا تھا۔ اس نے اپنے اس دوست کو بتایا تھا کہ وہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ رات کے آخری پہر وہ چلا گیا تھا۔ اس کا یہ دوست اپنے گھر سے نہیں نکلا۔ اس سے چند روز بعد اسے امین کا خط ملا۔ اس میں اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھا تھا کہ اس کا کام ہو گیا ہے اور تم دوستی کی قدر کرنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ راز کو راز میں رکھنا۔ میں نے اس سے خط مانگا تو اس نے بتایا کہ وہ خط پھاڑ کر ضائع کر چکا ہے۔ البتہ اس نوجوان نے مجھے نہایت قیمتی بات بتائی۔ امین اس قدر آوارہ اور گمراہ ہو گیا تھا کہ کتنے مہینوں سے اپنے باپ سے بالکل الگ ہو چکا تھا۔ باپ اسے ASI بنوانا چاہتا تھا لیکن لڑکا کسی اور ہی طرف چل نکلا۔ اس نے میرے تھانے سے کم و بیش 90 میل دور ایک شہر میں چھوٹا سا ایک ہوٹل کھول رکھا تھا۔ میں نے اس عورت کو پکڑا جس کے متعلق اس لڑکے نے بتایا تھا کہ اس کے ذریعے لڑکے کو پیغام بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک غریب عورت تھی۔ اس نے صاف بتا دیا کہ امین کے پیغام وہی لڑکی تک لے جاتی تھی۔ آخری پیغام یہ تھا کہ رات کے آخری پہر فلاں جگہ تیار ہو کر آ جانا۔ یہ عورت پیغام دے آئی تھی۔ میں نے اس عورت سے اپنے مطلب کی تمام باتیں پوچھ لیں۔ مجھے بڑے کارآمد گواہ ملتے جا رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے قاتل پکڑ لیا ہے۔ امین اس جرم کے لیے نہایت موزوں آدمی تھا۔ دیہات میں جاگیرداروں اور اونچی ذات کے زمینداروں کے بیٹے اور شہر اور دیہات میں تھانے داروں کے بیٹے اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں۔ وہ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ قانون کی گرفت سے بالا ہیں۔ ہمارے ملک میں ہوتا تو یوں ہے کہ اس نسل کو قانون سے آزادی حاصل ہوتی ہے اور امین اسی نسل سے تھا۔ اس کے دوست نے بتایا کہ امین باپ سے الگ ہو گیا ہے اور کہیں اور کاروبار کر رہا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ سارے زیورات اور زیادہ سے زیادہ رقم ساتھ لے آئے۔ لڑکی زیورات اور رقم لے گئی۔ امین کو کاروبار کے لیے یا عیش و عشرت کے لیے یا جوئے میں لگانے کے لیے انہی چیزوں کی ضرورت تھی۔ اس نے لڑکی کا گلا گھونٹا اور اس کی لاش دفن کر کے زیورات اور نقدی لے گیا۔ صرف ایک سوال مجھے پریشان کر رہا تھا، اس نے لاش کو زمین میں دبانے کے لیے گڑھا کس طرح کھودا تھا؟ کدال کے بغیر اتنی کھدائی ممکن نہیں تھی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور آدمی تھا؟ میں نے اس جگہ خود ہی جانا بہتر سمجھا جہاں کے متعلق امین کے دوست نے بتایا تھا کہ وہ وہاں ہے۔ میں ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر رات کی گاڑی سے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں تھانے میں چلا گیا۔ وہاں ہندو تھانے دار تھا جس کے ساتھ اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ وہ امین کے باپ کو بھی جانتا تھا۔ میں نے اس تھانے دار کا نام لے کر کہا کہ اس کا بیٹا جس کا نام امین ہے وہ یہاں کہیں کوئی کاروبار کرتا ہے، میں اسے پکڑنے آیا ہوں۔ اس ہندو تھانے دار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، اسے پکڑ کر لے جاؤ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ بری نہ ہو۔ اس نے یہاں ہوٹل کھول رکھا ہے۔ اس ہوٹل کے اندر کے کمرے میں جوا چلتا ہے اور چور اچکے اور گنڈے وہاں جمع رہتے ہیں۔ وہ میرے پاس آتا رہتا ہے اور اپنے باپ کا نام لے کر مجھے دوست بنانے میں لگا رہتا ہے۔ صاف کہو کہ ہوٹل کا چائے پانی تم تک پہنچتا رہتا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، چائے پانی نہ پہنچے تو اس کا اڈا ایک دن نہ چلنے دوں۔ اس نے کہا اور پوچھا، اس نے کیا کیا ہے؟ ایک لڑکی کے ساتھ محبت کی، پھر اسے گھر سے بمیں زیورات اور رقم نکالا اور اسے قتل کر کے مال و متاع لے کر آ گیا۔ شہادت بڑی پکی، میں نے جواب دیا۔ لاش بگڑ گئی تھی لیکن وارثوں نے شناخت کر لی ہے اور شہادت کی ایسی کڑیاں ملی ہیں کہ اس کے اخباری بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ ہندو تھانے دار نے ایک بغیر وردی کانسٹیبل کو امین کے ہوٹل میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وہ وہاں ہے یا نہیں، لیکن کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ وہیں ہے۔ تھانے دار میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم ہوٹل میں گئے۔ امین ہمیں دیکھ کر دوڑا آیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے 1 سال پہلے اس کے باپ سے چارج لیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیسے آیا ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں امین، میں نے جواب دیا۔ فوراً میرے ساتھ چل پڑو۔ کہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ اس نے میرا انداز بھانپتے ہوئے پوچھا۔ جہاں تم نے ایک جوان لڑکی کو قتل کر کے دفن کیا تھا۔ کون سی نوجوان لڑکی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟
میں نے لڑکی کے باپ کا نام لے کر کہا، اس کی بیٹی جو حلیم کی دوسری بیوی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے؟ اس نے کہا، اور وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے، بالغ لڑکی ہے، اور تم نے اپنی مرضی سے اسے قتل کر دیا ہے۔ میں نے کہا، تم بھی تو بالغ ہو، آپ میرے گھر چلیں۔ اس نے کہا، میں آپ کو حلیم کی دوسری بیوی دکھا دیتا ہوں۔ میں حیران ہونے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں وہاں کے تھانے دار کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ وہاں گئے تو دوسرے کمرے میں جا کر ایک لڑکی کو ساتھ لے آیا۔ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے اپنا نام وہی بتایا جو حلیم کی دوسری بیوی کا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا بھی نام بتایا۔ میں تو اسے پہچانتا نہیں تھا۔ وہاں کے تھانے دار نے میرے ساتھ مذاق شروع کر دیے۔ میں چکرا رہا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ حلیم کی دوسری بیوی ہے۔ تھانے دار سے کہہ کر میں نے اس گھر کی باقاعدہ تلاشی کا انتظام کیا۔ کچھ زیورات برآمد ہوئے جو میں نے قبضے میں لے لیے تھے۔ دونوں کو میں ریلوے اسٹیشن لے گیا۔ امین کو میں نے ہتھکڑی نہ لگائی۔ ان دنوں ریل گاڑیوں میں آج کی طرح رش نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا کمپارٹمنٹ خالی دیکھا تو ہیڈ کانسٹیبل امین اور لڑکی کو اس میں سوار کرا لیا۔ امین چونکہ تھانے دار کا بیٹا تھا اس لیے وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس کے قتل کی بات کر رہا تھا۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کوئی اور بات شروع کر دی۔ امین اتنا پریشان نہیں تھا۔ لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس نے امین کے کان میں کچھ کہا۔ دونوں نے میری طرف دیکھا۔ کہتی ہے کہ اپنے خامد کے پاس نہیں جاؤں گی، امین نے مجھے کہا اور پوچھا، ہمارے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ تم ایک تجربہ کار تھانے دار کے بیٹے ہو۔ میں نے اسے کہا، اپنا جرم تم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اس سے زیادہ اچھا سلوک کروں گا۔ دیکھ لو، میں نے تمہیں ہتھکڑی نہیں لگائی۔ یہ لڑکی بے شک بالغ ہے لیکن شادی شدہ ہے، اپنے خامد کو دھوکہ دے کر بھاگی، زیورات اور رقم بھی چوری کر لائی ہے۔ تم نے اسے اغوا کیا اور چوری میں مدد دی ہے۔ مجھے تمہارے باپ کا خیال آتا ہے۔ تم مجھے ساری بات صاف صاف بتا دو تاکہ میں تمہیں بچانے کی کوئی ترکیب سوچوں۔ میں نے اسے لڑکی سے الگ کر لیا اور ذرا پرے جا بیٹھے۔ اس کے متعلق جو رپورٹ ملی تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اس کے دوست نے اس کی اور حلیم کی دوسری بیوی کی محبت اور ملاقاتوں کی جو رویداد سنائی تھی وہ بھی درست نکلی۔ امین ہر بات سچ بتا رہا تھا۔ اگر اس وقت امین وہاں ہوتا جب لڑکی کی شادی ہو رہی تھی تو وہ حلیم کے گھر جاتے ہی یا ماں باپ کے گھر سے امین کے ساتھ بھاگ جاتی۔ امین کو بہت دیر سے پتہ چلا۔ وہ یہاں آیا، لڑکی سے ملا اور لڑکی کا فرار طے ہوا۔ پھر وہ لڑکی کو لینے آیا، دوست کے گھر ٹھہرا۔ عورت کی معرفت انہوں نے ملنے کی جگہ طے کی۔ لڑکی نے زیورات اور رقم کی پوٹلی دن کو ہی باندھ کر ٹرنک سے باہر رکھ لی تھی۔ حلیم آدھی رات کے بعد پیشاب کے لیے جاگا۔ اس وقت لڑکی جاگ رہی تھی۔ حلیم اسے سوئی ہوئی سمجھتا رہا۔ وہ واپس آ کر سو گیا تو لڑکی اٹھی، پوٹلی اٹھائی اور نکل گئی۔ امین بھی فوراً ہی آ گیا۔ دونوں ریلوے اسٹیشن کے قریب اندھیرے میں چھپے رہے۔ گاڑی آئی تو وہ پلیٹ فارم کی طرف سے سوار ہونے کی بجائے دوسری طرف سے سوار ہوئے۔ انہوں نے ٹکٹ نہیں لیے تھے۔ وہ اس شہر میں اترے اور کسی طرف سے اسٹیشن سے نکل گئے۔ امین کو یہ معمولی سا ہوٹل کھولے 3-4 مہینے ہو گئے تھے۔ اس نے لڑکی کو نکاح کے بغیر اسی طرح رکھا ہوا تھا۔ لڑکی سے میں نے الگ بات کی۔ امین نے اسے کہا کہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، ملک صاحب اپنے آدمی ہیں، ساری بات سنا دو۔ اس نے وہی بیان دیا جو امین دے چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی ماں کو اس کے فرار کا علم تھا۔ اس نے بتایا کہ ماں کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ امین کو چاہتی ہے اور اس سے ملتی ملاتی ہے۔ ماں کے متعلق اس نے یہ بتایا کہ وہ اسے کہتی رہتی تھی کہ حلیم سے زیادہ پیسے لے کر گھر لاتی رہے۔ اس طرح اس نے حلیم سے خاصی رقم بٹوری اور اپنی ماں کو دی۔ میں نے ان کے بیان سنے اور پریشان ہوتا رہا کہ پھر وہ لاش کس کی تھی جسے اس لڑکی کے ماں باپ اور حلیم نے کہہ دیا تھا کہ اسی کی ہے۔ میں نے لڑکی کے سینڈل دیکھے، وہ اسی قسم کے تھے جیسے لاش کے پاؤں میں تھے۔ اس کے کپڑے کچھ اور قسم کے تھے۔ ہم اپنے تھانے میں پہنچے تو میں نے لاش کے ساتھ برآمد ہونے والا ایک چیتھڑا لڑکی کو دکھا کر پوچھا کہ اس کے پاس اس قسم کا سوٹ ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک سوٹ بالکل اسی کپڑے اور اسی رنگ کے پھولوں کا ہے۔ حلیم لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو تھانے بلایا۔ تینوں لڑکی کو دیکھ کر اس طرح حیران ہوئے جیسے ڈر بھی رہے ہوں۔
माँ अपनी बेटी से लिपट गई। उनके पूछने के बावजूद मैंने उन्हें ना बताया कि लड़की मुझे कहाँ से मिली है। मेरे ज़हन पर वो लाश सवार हो गई जो बरामद हुई थी, और उसे इन लोगों ने अपनी बेटी समझकर पूरे एहतराम और तमाम तर रस्मों के साथ दफन किया था। इस मौके पर मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। मैं इन अहमकों की बातों में और फर्ज के साथ अपनी दयानतदारी में उलझ गया था। मैंने लाश की शनाख्त भी गलत कराई थी। लाश का चेहरा इतना सूजा हुआ था कि आंखें बंद और दबी हुई थीं। उसी शाम अमीन का बाप आ गया। वो 40 मील दूर के एक थाने का इंचार्ज था। उसे हिंदू थानेदार ने बजरिया फ़ोन इतला दी थी कि उसका बेटा पकड़ा गया है। वो अपने बेटे को छुड़ाने आया था। उसने बेटे को बहुत गालियां दी, फिर मुझसे पूछा कि ये किस्सा क्या है। मैंने उसे बता दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ और हमने किया वो सुनाने की ज़रूरत नहीं। लड़की ना हलीम के साथ जाने पर रजामंद थी और ना माँ बाप के साथ। अमीन के बाप ने हलीम से कहा कि उसने अपनी बीवी के करतूत देख ली है, अब वो इसे बीवी बनाकर नहीं रखेगा, लिहाजा इसे तलाक दे दे। मुझे मकान वापस दिला दो, हलीम ने कहा, जेवरात भी दिला दो और तलाक ले लो। ये मुज़ाकरात अमीन का बाप कर रहा था। उसने लड़की के माँ बाप को राज़ी कर लिया कि वो मकान की रजिस्ट्री दे दें। उन्होंने कागजात दे दिए। दूसरे दिन तहसील के दफ्तर में जाकर लड़की ने मकान हलीम के नाम करा दिया और हलीम ने एक ये शर्त भी मनवा कर तलाक दे दी कि वो हक महर और माहवार खर्चा नहीं देगा। लड़की ने तहरीर दे दी कि वो हक महर और खर्च माफ़ करती है। लड़की अमीन के साथ चली गई, लेकिन जो लाश बरामद हुई थी उसके मुतालिक आज तक पता नहीं चला कि किसकी थी। तहसील के तमाम थानों से पता कराया, किसी भी थाने में किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं आई थी। मेरा ख्याल था कि पेशावर मुजरिम उसे कहीं दूर से अगवा करके लाए थे और किसी वजह से उसे कत्ल करके यहाँ दफन कर गए थे।